بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان معارف قرآن میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ ہر روز ہم آپ کے ساتھ ایک نئے موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے پروگرام کے اندر جس اہم موضوع کے اوپر بات کریں گے اس کا عنوان ہے اسلام میں انفاق فی سبیل اللہ، اور بالخصوص رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں اگر ہم یہ انفاق فی سبیل اللہ جیسی اہم فریضہ جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں تو اللہ رب العزت ہم سے کتنا خوش ہوتے ہیں اور ہمیں کن کن انعامات سے نوازتے ہیں، اور یہ کتنے بڑے اجر کی بات ہے۔ اس کا بنیادی فلسفہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے اوپر آج کے پورے پروگرام کے اندر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں بہت مشہور ہوں علامہ سید سبطین حیدر سبزواری صاحب کا، آپ مرکزی نائب صدر ہیں شیعہ علماء کونسل پاکستان کے، سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے اندر شرکت کی۔ میں ان کے ساتھ بہت مشہور ہوں مفتی سید عاشق حسین صاحب کا، آپ چیئرمین کل مسالک علماء و مشائخ بورڈ ہیں، سر آپ کا شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے اندر اور اس اہم موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے وقت نکالا۔ سر سب سے پہلے تو بیسک انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں چاہوں گا کہ انفاق فی سبیل اللہ سے مراد تو یہ ہے کہ ہم نے اپنا مال یتیموں کے اوپر، ہم نے غریبوں کے اوپر تقسیم کرنا ہے، ان کو حصہ دینا ہے۔ اس کی جو بیسک اسلامک انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اوپر آپ ذرا روشنی ڈالیے گا، اور پھر انفاق فی سبیل اللہ کے پیچھے جو چھپا فلسفہ ہے، جو اللہ رب العزت کا مقصود ہے اس سے، وہ کیا ہے، اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسلان بھائی آپ کا بہت شکریہ۔ انفاق فی سبیل اللہ جو آپ کا موضوع ہے، اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا، سبیل راستے کو کہتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے، انفاق معنی خرچ کرنا۔ انفاق نفق سے نکلا ہے۔ نفق آپ دیکھیں سرنگ کو کہتے ہیں، جی، اور سرنگ سے انسان جاتا ہے، چیزیں نکالتا ہے، پھر دوسرا جاتا ہے، تیسرا، ایسے۔ تو انفاق کا اصطلاحی معنی جو ہے وہ خرچ کرنا ہے۔ اب فی سبیل اللہ اللہ کے راستے پہ آپ دیکھیں اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، یا ظاہر ہے اسلام ایک نظام حیات ہے۔ اس نظام میں اللہ نے زکوٰۃ کو رکھا ہے، جی، خمس کو رکھا ہے، صدقات و خیرات کو رکھا ہے۔ جتنا آپ اللہ کے راستے پہ خرچ کر سکیں کریں۔ کچھ خرچ واجب اللہ نے رکھا ہے، بالکل کچھ خرچ آپ کے اختیار میں مستحب ہے، صدقات و خیرات کی شکل میں، فطرانہ کی شکل میں۔ ابھی ماہ رمضان کے بعد آپ عید فطر پڑھیں گے تو فطرانہ آپ ادا کریں گے، یہ بھی ایک خرچ ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ چاہیں اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا، تو اس کو کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ۔ ایک تو بات یہ ہے، ویسے ہمارے ہاں تصور انفاق سے فقط مال سمجھا جاتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، مال یقیناً مراد ہے اور زیادہ تر مال مراد ہے، لیکن انفاق ہر شے سے ہو سکتا ہے۔ آپ علم سے انفاق خرچ کر سکتے ہیں، آپ اور چیزوں سے، اخلاق سے، آپ بہت سی چیزیں، آپ تعلیم دے سکتے ہیں، آپ کتابیں دے سکتے ہیں، کتابیں لکھ سکتے ہیں، یعنی فقط مال ہی نہیں، بہت سی چیزوں سے بھی آپ انفاق، لیکن مال کا چونکہ تصور یہ زیادہ براڈر ہے، کنسپٹ ہے انفاق، بالکل ٹھیک ہے۔ مال کا تصور ہمارے ہاں زیادہ ہے۔ جی، اور ظاہر ہے یہ ایک سوسائٹی ہے، ایک معاشرہ ہے، اور معاشرے میں غریب، مسکین، یتیم بھی ہیں، امیر بھی ہیں۔ جی، اور ایک تو یہ کہ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اب اللہ کا یہ جو مال ہے ان غریبوں تک جائے، ان کی غربت دور ہو، مسکینوں تک جائے، بیواؤں تک جائے، بوڑھوں تک جائے، غریبوں تک جائے، تاکہ ان کی غربت یتیموں تک چلا جائے، یا ایسے ہیں جو معاشرے میں اعتدال قائم کرنے کے لیے، اعتدال، بالکل تاکہ مال ان تک بھی پہنچے، وہ محتاج ہی فقط نہ رہیں، اور معاشی آپ خود کا مال شکار نہ پہنچے، ہو، جی، بالکل تعطل کا ٹھیک شکار ہے۔ آپ خود خرچ کریں۔ انفاق میں نا جو ہوتا ہے کہ خود خرچ کرنا۔ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ سائل آتے ہیں آپ کے پاس، وہ اور معاملہ ہے۔ ایک دفعہ آپ جاتے ہیں لوگوں تک خرچ کرنے۔ انفاق یہ ہے کہ آپ جائیں۔ اجر کے اعتبار سے دونوں باتیں ٹھیک ہیں، ثواب دونوں ملے گا، ٹھیک ہیں، لیکن افضلیت یہ ہے کہ آپ نے خود پوائنٹ آؤٹ کیا اور چلے گئے، خود پوائنٹ آؤٹ بالکل کیا۔ ٹھیک ہے۔ اسی لیے جہاں انفاق کرنا، جہاں زکوٰۃ یا خمس یا صدقات و خیرات یا فطرانہ یا دیگر عنوان آپ وہاں نکالنا لازم ہے، وہاں ان کو صحیح جگہ پہ خرچ کرنا بھی اتنا ہی واجب ہے۔ یہ دو چیزیں علیحدہ ہیں۔ ہمارے ہاں انفاق میں کمزوری ہے، لیکن جو کرتے ہیں وہ دوسرے پوائنٹ پہ توجہ ان کی کم ہوتی ہے، کہ اس کو صحیح جگہ تک، مستحقین تک پہنچانا بھی۔ اس میں اب خرچ کی جگہ اس کی افضل صورت کیا ہے؟ انفاق کی جو ایک شکل ہے
کیا مال کو پیسے کی صورت میں دینا یہ افضل ہے، راشن کی صورت میں دینا افضل ہے، کھانا کھلا دینا افضل ہے؟ بہتر طریقہ کار کیا ہے؟ یہ آپ نے دیکھنا ہوگا کہ اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے، ایک بات۔ دوسرا مثلا زکوٰۃ جو نکلتی ہے وہ مال سے نکلتی ہے، جنس سے نکلتی ہے، وہ جنس آپ نے نکالنی ہے۔ ٹھیک، یا مال سے پیسے سے نکلی، پیسے نکال لے آپ نے، کھجور سے نکلی، گندم سے نکلی، جو جنس ہے۔ پھر 8 جگہ ہیں جہاں آپ یہ زکوٰۃ جا کے خرچ کر دیتے ہیں، وہ 8 جگہیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ مدارس میں دیتے ہیں، مساجد میں دیتے ہیں، یتیموں غریبوں کو دیتے ہیں، آپ ہاسپٹل بنا دیتے ہیں، ڈسپنسری بنا دیتے ہیں، کوئی فلاحی کام کرتے ہیں، رفاہی کام کرتے ہیں، اس پہ بھی مال یہ خرچ ہوتا ہے۔ اور دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے، وہی اولیت ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ وَإِلَّا ہیں 8 درجے ہیں، 8 چیزیں ہیں جہاں جہاں سے خرچ کرنا ہے، ان میں سب سے پہلے یہ یتیم اور غریب مسکین لازماً آتے ہیں بالکل کہ آپ ٹھیک۔ ان پہ خرچ میں کریں۔ آگے بڑھتا ہوں اور آگے بڑھ کر مفتی عاشق حسین صاحب کا انپٹ لیتا ہوں۔ مفتی صاحب، ایک تو قرآن پاک کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا جو حکم ہے اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ قرآن پاک کی روشنی میں آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ دوسرا، ایک آدھی آیت ہے میں بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، سورہ بقرہ کا ایک آیت کا ترجمہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ایک اور جگہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، ان پاکیزہ کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ مینز کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے زمین کے اندر سے نکالا ہے اس میں سے بھی خرچ کرنا ہے، اور پھر جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے بھی خرچ کرنا ہے۔ تو ان 2 آیات کو سامنے رکھتے ہوئے دیگر احکامات کیا ہیں اس اعتبار سے، ان کے اوپر روشنی ڈالیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ارسلان فاروق صاحب، میں سب سے پہلے آپ کا اور سچ ٹی وی کے تمام سٹاف کا، بما اس کے آنر کا اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ مسجد کے محراب اور ممبر کا کردار اپنی سکرین سے اصلاح احوال انسانیت کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اسے اپنی بارگاہ جناب میں قبول فرمائے۔ اور ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ نے علماء ذوی الاحتشام کو منتخب کر کے جی، اصل بات اسلام کی اور ارکان اسلام کی، احکام اسلام کی لوگوں تک پہنچانے کا انتظام کیا۔ جہاں تک ہمارا یہ نظام زندگی ہے، اس کا دستور قرآن مجید فرقان حمید ہے، جو پیغمبر کے بعد پیغمبرانہ کردار ادا کر رہا ہے۔ اور یقیناً اگر ہم تاریخ کے اوراق میں ذرا جھانکیں تو یہی بات قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ نے بھی کہی تھی۔ جب تحریک آزادی پاکستان ناظرین بڑی عروج پر تھی تو کسی نے سوال کیا کہ جس ریاست کو بنانے جا رہے ہیں اس کا کوئی آپ نے قانونی ڈھانچہ بھی بنایا ہے؟ تو قائد اعظم نے قرآن اٹھا کر کہا کہ تم آج کی بات کرتے ہو، یہ دیکھو ہمارا دستور، یہ ہمارا آئین، یہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے جناب رسالت مآب سرور کائنات علیہ السلام کے اوپر نازل فرما کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو لیے ایک دستور دے دیا۔ اب ہم اس دستور حیات کلام قرآن کو جب دیکھتے ہیں تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ھدی للمتقین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، اور متقین کی علامتیں 2 بیان ہو رہی۔ علامہ سید سبطین حیدر سبزواری صاحب بڑی خوبصورت نقطہ کشائی فرما رہے تھے اور عقدہ کشائی فرما رہے تھے۔ 2 صورتیں فرمایا، نماز قائم کرتے ہیں اللہ کے لیے، بالکل ٹھیک، اور وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس رزق سے جو ہم نے ان کو عطا کیا۔ اب آپ دیکھیے نا جی، یہاں یہ صلاۃ اور زکوٰۃ، یہ من جملہ اسلام اپنی تمام عبادات کو ان 2 جملوں میں شاہ جی سمیٹ دیتا ہے۔ الصلاۃ میں حقوق اللہ آ گئے اور زکوٰۃ میں حقوق العباد آ گئے۔ اب جب ہم حقوق العباد بصورت زکوٰۃ دیکھتے ہیں تو جیسے شاہ جی فرما رہے تھے مصرف کی صورت میں، تو قرآن ہمیں بتاتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فہرست دے دی کہ جن کو ہم نے مال دیا ہے وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں کن پہ؟ ناظرین، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں، وَآتِ ذَی الْقُرْبَىٰ،
اور اپنے قریبیوں کو زکوٰۃ کی صورت میں انہیں معاونت دینے کے بعد پھر اللہ نے کہا والیتامى، پھر یتیموں کو۔ ناظرین، پتہ یہ چلا کہ یتیم کا بڑا حق ہے، بڑا حق ہے، اتنا حق ہے ارسلان صاحب کہ جناب رسالت مآب سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یتیم کے سر پہ صرف ہاتھ رکھ دو نا شفقت بھرا، شاہ جی، تو اس کے سر کے بالوں کے برابر اللہ نیکیاں عطا کر دیتا ہے، اس کے بالوں کے برابر اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اتنے اہمیت کے باوجود اس کو دوسرا نمبر دیا، پہلے اپنے رشتہ داروں کو، واہ واہ، وآت ذی القربى، پھر والیتامى، پھر والمساکین، پھر مسکینوں کو۔ مسکین سے مراد یہ کہ وہ جو ضرورت مند ہے، والمساکین، جو ضرورت مند ہے۔ اب ضرورت مندوں کی بات آپ نے بھی شاہ جی قبلہ سے عرض کی، شاہ جی نے بھی بیان کیا، قرآن بھی ان کی پہچان دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ لا تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ مسکین کون ہے؟ مسکین وہ پیشہ ور لوگ نہیں جو آپ کو آپ کی گاڑی کا شیشہ توڑ کر آپ سے پیسے لینے کے لیے ضد کرتے ہیں، وہ مساکین نہیں جو آپ کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب تک آپ نہ دیں آپ کا دروازہ چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوتے۔ مساکین وہ نہیں جو آپ سے زبردستی مانگتے ہیں اور آپ نہ میں دیں۔ چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں کہ ان کے متعلق کیا احکامات ہیں۔ میں بتا تو مسکین کی میں پہلے تعریف کر لوں جو اللہ نے کی ہے۔ لا تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، تعرفہم بسیماہم، لا نہیں، تعرفہم بسیماہم، وہ پہچانے جاتے ہیں اپنے چہروں سے۔ بالکل ٹھیک، وہ سفید پوش، اس میں آ گیا لفظ سفید پوش، قرآن کا لفظ ہے تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس جیسے علامہ الحافا۔ سبطین حیدر صاحب نے فرمایا کہ ان کو جا کے تلاش کر کے ان کو تلاش لینا کر جو کے ہے دو، وہ اور ایک ہر بہتر بندے چیز کو شکل پتا ہے۔ ہوتا ہے کہ میرے رشتہ داروں میں کون بالکل غریب ٹھیک۔ ہے، ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میرے محلے میں کون سفید پوش اس سے اس کی غریب ہے۔ ڈگنیٹی بھی برقرار رہے گی، برقرار، عزت نفس مجروح نہیں ہوگی، عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوگی اور اس کی ضرورت بھی پوری ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے اچھا، زکوٰۃ کے لیے حکم ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو بتا دے تاکہ فرضیت ادا ہو۔ دیگر جتنے مصارف اسلام نے تعلیم دی ہیں ان میں فرمایا کہ تم بتاؤ نہیں تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو علامہ سید سبطین حیدر سبزواری صاحب سے پوچھوں گا۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں بے حد عزیز ہیں اللہ کی راہ میں صرف نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم خرچ کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ سورہ العمران کا یہ ترجمہ ہے۔ تو تم میں سے جو بے حد عزیز چیز ہے اس میں سے خرچ کرنے کا حکم آیا ہے۔ اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب سے بات کریں۔ میرے جی ویلکم بیک ناظرین۔ میں علامہ صاحب سب سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ تم جو اب چیز خرچ کرو وہ جو تمہارے پاس سب سے بہتر ہو اس میں سے خرچ کرنے کا حکم آیا۔ اب سب سے بہتر کا فلسفہ کیا ہے، سوچ کیا ہے اس کے پیچھے، بہتر کا تعین کیسے ہوگا، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ہم اسی بات کی طرف جائیں گے کہ یہاں عمومیت ہے، اچھا، اور بہتر مال میں بھی بہتر چیز ہو سکتی ہے۔ کون مال میں سے کیا چیز بہتر ہے؟ مال کے علاوہ بھی چیزیں آپ کے پاس ہیں، کون خرچ کر سکتے ہیں، کیا خرچ کر سکتے ہیں، جیسے انبیاء سے مواخات مدینہ کی مثال لی جا سکتی ہے۔ بہتری بالکل چیز۔ ٹھیک ہے۔ تو آج کل ہمارے ہاں، میں پھر وہ مال کی طرف بھی چلا جاؤں گا، بس اوقات ہمارے ہاں خرچ کیا جاتا ہے مال کو جی، اللہ کے راستے پہ، لیکن ایسا مال کہ جو خود بھی استعمال نہ کر سکے، جو پرانے کپڑے ہو گئے غریبوں وہ دے دے دیے، کپڑے نکال کے دے دیے، یا زکوٰۃ نکالی ہے، مفتی صاحب بہتر جانتے ہوں گے، زکوٰۃ نکالی گندم سے تو وہ گندم دی جو خود نہیں کھائیں گے، یا اس طرح کے۔ گھر میں سالن بچا ہوا ہوتا ہے عمومی طور پہ، وہ خواتین دے دیتی ہیں، جی کوئی نہیں کھا رہا باہر دے دیں، ایسا ہے، ہاں جی ایسا ہوتا ہے عموماً، ہاں جی، ایسا دیں، ہاں ہاں جی، نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے راستے پہ آپ، پہلی تو بات ہے کہ یہ آپ کو واپس ملتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے خرچ کر دیا تو وہ ختم ہو گیا، نہیں، اللہ کہتا ہے میں تمہیں واپس دوں گا اور دگنا دوں گا، بس ہوگا 70 گنا دوں گا۔ تو جب جیسا مال خرچ کرے گا
اگر اچھا کرے گا تو پھر اس کا نتیجہ بھی تو اچھے پائے گا. بالکل ایسے. اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے، وہ مال چاہے وہ زکوٰۃ کا ہو، چاہے وہ صدقات کا ہو، چاہے وہ خیرات کا ہو، چاہے وہ اناج کی صورت میں ہو، چاہے وہ پھل کی صورت میں ہو، چاہے وہ خوراک کی صورت میں ہو، کسی صورت، چاہے کپڑوں کی صورت میں ہو، چاہے آپ کسی کو گھر میں معاونت کر دیتے ہیں، گھر بنانے میں کر دیتے ہیں، کسی کا کاروبار آپ چلا دیتے ہیں، کوئی کاروبار کے لحاظ سے بیٹھا ہے، تو اس کو فقط یہ کافی نہیں ہے کہ آپ غریب کو غریب رہنے دیں. اچھا حضرت، اس میں پھر تھوڑی سی تقسیم ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی بریک میں بات کی کہ ایک ہے ویسے صدقہ کر دینا، ایک ہے روڈ پہ جا رہے ہیں ہم، جیسے مفتی صاحب نے اشارہ کیا کہ روڈ پہ کھڑے ہوئے آ جاتے ہیں فقراء آ جاتے ہیں اور وہ آپ سے زبردستی بھی پیسے مانگتے ہیں، ایک وہ تقسیم ہے، ایک ہے اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈ کے ان کو پیسے دینا. تو یہ جو اس کی تقسیم ہے اس کے اوپر ذرا روشن ڈالیے گا. میں سمجھتا ہوں مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بہت پیاری کی ترتیب اور بیان کیا. حقیقت یہ میں نے بھی عرض کیا تھا پہلے کہ فقط خرچ کرنا یا نکالنا ہی لازم نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پہ فریضہ علیحدہ ہے، اس کو صحیح جگہ پہ خرچ کرنا یہ دوسرا فریضہ ہے جس پہ ہماری بالکل توجہ نہیں. جہاں تک آپ نے بات کی یہ گاڑیوں کو آ کے روکنا، مفتی صاحب اللہ نے بھی کہا آ کے لینا، یہ کوئی واجب نہیں ہے ہمارے اوپر ان کو دینا، کوئی لازمی نہیں ہے ان کو دینا. اور پھر ہم جانتے ہیں کہ اس معاشرے میں یہ ٹھیکے کا نظام ایک چل رہا ہے. آپ کا کام ہے مستحق تک پہنچانا، وہ سفید پوش جو آپ سے سوال نہیں کر سکنے کے لیے. لیکن اس میں کچھ علماء کرام کی رائے یہ بھی ہے کہ اس کا مانگنے والے کا معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ ہے. اگر وہ اس نے آپ کے آگے دست ہاتھ پھیلا دیا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ دے کے فارغ کر دیں. منع نہیں ہے، آپ دینا چاہتے ہیں دیں، اگر آپ کو غریب نظر آتا ہے، اگر مسکین نظر آتا ہے. لیکن ایک ہم جانتے بھی ہمارے معاشرے میں ایک کاروبار یہ چل رہا ہے، یہ ٹھیکہ ایک نظام بالکل ٹھیکے کا نظام داری چل رہی ہے. یہ آپ کو منع نہیں کرتے اگر آپ کو کوئی نظر آتا ہے، لیکن آپ اس مال کو جو اللہ کا مال، دیکھیے پہلی بات اس نقطے کو ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ مال آپ کا نہیں ہے جو آپ دے رہے ہیں، اللہ کا. جی یہ مال آپ کا نہیں، اللہ کہتا ہے میں نے دیا ہے. المال مالی والفقراء عیالی والعمراء وکالی. مال میرا مال ہے، فقراء میرے عیال ہیں، عمراء آپ وکیل ہیں، آپ امین ہیں. امین ہوتا ہے، مالک نہیں ہوتا. اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دے کے کہا ہے میرے دیے سے خرچ کرو. اور جیسے پنجابی میں ایک کسی بزرگ کا مفتی صاحب بڑا پیارا وہ کہ ہے پنجابی کا جملہ کہ تینوں اللہ نے دیتا، تو اللہ دے دیتے وچوں دیتا، دس تو کی دیتا. واہ 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 واہ، دس تو کی دیتا. بات تو یہ کہ خدا نے آپ کو دیا ہے، خدا کے مال سے آپ نے خرچ کرنا ہے. تو پھر جب خرچ کرنا ہے خدا کے مال سے تو اس جگہ جانا چاہیے جو خدا کے بندے. صحیح بخاری کی ایک حدیث بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان تو میری راہ میں خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا. یہ اللہ رب العزت. اور پھر آگے انعامات میں دیکھیں، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجھاتا ہے اور بری حالت کی موت سے بچاتا ہے. بالکل ایسے ترد البلا. یہ کتنی بڑی جو ہے وہ بات ہے کہ اللہ رب العزت انسان سے مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں صدقے کی برکت سے. حتیٰ کہ وہ موت جو موت غیر واقعی ہوتی ہے، جو موت کی بھی دو قسمیں ہیں نا. ایک موت وہ ہے جو حتمی آ رہی ہے، ایک موت جو لازم ہے کہ فلاں عمر میں یا فلاں دن آپ نے جا کے دنیا سے چلے جانا ہے. ایک موت وہ ہے جو اس سے پہلے بھی آ سکتی ہے، کوئی قتل کر سکتا ہے، آپ کے ساتھ حادثہ پیش ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے. اس موت سے صدقہ بچاتا ہے، موت سے بھی بچاتا ہے، فقط عام چیزوں سے نہیں. صدقہ ترد البلا. 70 بیماریاں، اور یہ 70 جو ہے عددی 70 نہیں ہے، وہ 69 کے بعد والا 70 نہیں ہے. یہ 70 بے معنی کثرت ہے، یعنی آپ شمار ہی نہیں کر سکتے کہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے آپ کتنی آفات سے آپ بچ سکتے ہیں، کتنے مصائب سے آپ بچ سکتے ہیں، کتنی بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں. میں مفتی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. مفتی صاحب، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو صدقہ مومن پر سایہ بن جائے گا. مسند احمد میں ہے، صدقہ کرنے میں جلدی کرو کیونکہ بلائیں صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی بلکہ صدقہ سے رک جاتی ہیں. علامہ صاحب نے بھی اس کے اوپر روشنی ڈالی. ہم اور آپ جو ہیں مجموعی طور پر اگر اس تقسیم میں پڑ جائیں کہ میں نے اس کو دینا ہے، اس کو نہیں دینا، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، اس کا تعین کیے بغیر جو ہم سے مانگ رہا ہے ہم اس کو اللہ کی رضا کی خاطر عطا کر دیں کیونکہ اللہ نے مجھے دیا ہے، تو کیا وہ دیا ہوا جو ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے؟ ارسلان صاحب، آپ نے بات بالکل ٹھیک کہی ہے، مگر جس کا حق ہے اس کو اس کا حق پہنچانا. حق للسائل والمحروم. نہیں، سوالی نے سوال کیا، سوال کیا تو آپ جانتے ہیں، اب قرآن نے کہا نا کہ ان کے چہروں
چہروں کو پہچانے. جب آپ حقدار کا حق غیر مستحق کو دے رہے ہیں تو آپ اس کی قبولیت کی فکر میں پڑتے ہیں. آپ تو اس کا حق مار رہے ہیں جس کا حق تھا. ایک بندہ صبح نکلتا ہے کہتا ہے جی میں نے روٹی کھانی ہے, روٹی آپ بھی نہیں دے دیے. شاہ جی کو کہتا ہے روٹی کھانی ہے, مجھے بھی کہتا ہے روٹی کھانی. وہ شام تک ہر بندے کو کہتا ہے میرے بچے بھوکے بیٹھے مجھے روٹی دے دے. وہ کتنے بندوں سے روٹی لے چکا. وہ تو ایک پیشہ ور ہے, اس لیے وہ اس لوگوں کا حق مار رہا ہے جو لوگ حقدار ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ صدقہ, جیسے شاہ جی قبلہ فرما رہے تھے, نبی مکرم شفیع معظم وجہ تخلیق کائنات رحمت موجودات علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی ذات بابرکات نے فرمایا الصدقۃ رد البلا, الصدقۃ رد القضاء. قضاء موت کی صورت میں اور بلاؤں کی صورت میں. ناظرین, عمومی طور پر آپ کسی حادثے سے بچتے ہیں تو آپ اپنے کسی پیارے کو کہتے ہیں کہ آج تو میں مرتے مرتے بچاؤ. تو جواب دینے والا نہ مفتی ہے, نہ قاضی ہے, نہ کسی مسجد کا خطیب ہے, نہ کسی ممبر اور محراب کا مقرر ہے شاہ جی. تو فوراً وہ فطرتی جواب دیتا ہے آپ کو. اور فطرت کا جواب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاتھ کا دیا کام آ گیا. وہ کہتا ہے اتنی وین میرے قریب سے اور اتنی تیزی سے گزری, بس ایک سوتر کا 1 انچ کا فاصلہ میرے اور موت کے درمیان رہ گیا تھا, میں مرتے مرتے بچا ہوں. تو سننے والا فوراً کہتا ہے آپ کے ہاتھ کا دیا آپ کے آگے آ گیا. اور نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والا یہ قرآن جو ہے سبحان اللہ, یہ مکمل منشور آیات. قرآن کہتا ہے, مثال دیتا ہے, مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ, مثال ان لوگوں کی جن کو ہم نے مال دیا اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کیا. کس کی ہے؟ فرمایا کسان کی. مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. سبحان اللہ. ناظرین, آپ نے دیکھا زمیندار اپنی کھیتی بونے کے لیے ایک ایک دانہ شاہ جی وہ کھیت میں چھینٹا لگاتا ہے یا نالی کے ذریعے ایک ایک دانہ گراتا ہے. میرا رب اس سے ایک کونپل, پھر کونپل کو پودا, پھر پودے کو شاخیں, پھر ہر شاخ پہ بالی. فرمایا تم دیکھتے نہیں میری عطا, میں ایک دانے سے 700 دانوں تک. یہاں اللہ میں 7 سنابل, 7 سنابل. میں اس کا سورہ بقرہ کی جو آیت ہے اس کا ایگزیکٹ ترجمہ بتاؤں ناظرین کے لیے. جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے گندم کی 7 بالیاں اگیں اور ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوں. اور اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے, وہ بڑا کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا. ارسلان صاحب نے, میں ناظرین کی توجہ کے لیے, اب آپ دیکھیے نا جی, باجرے کا سٹہ لے لیجیے جی شاہ جی, اور باجرے کے سٹے کے دانے آپ گنیے تو یقین جانیے 700 سے زائد ہوں گے, کم نہیں ہوں گے. واللہ یضاعف, اگلا جملہ شاہ جی, اگلا جملہ واللہ یضاعف لمن یشاء. یہ 700 تو محض تمہیں بتانے کے لیے ہے, یہ میری عطا کی حد نہیں ہے, یہ میری عطا کی حد نہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء, وہ اللہ چاہے تو کئی گنا اس سے بھی. ہمیں اس بات پر صرف یقین کرنا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے جو بھی اللہ نے ہمیں مال عطا کیا ہے اس میں سے اگر ہم خرچ کریں گے تو وہ یقیناً واپس آئے گا. اور اسرار صاحب, ایک آپ نے بات کی نا جی کہ بچا ہوا یا وہ, یہ تو ایک شاہ جی نے ایک بڑی خوبصورت پنجابی میں ایک جملہ دہرایا کہ اللہ نے دیتے تو دیتا, 10 تو کی دیتا, اللہ نے تینوں دیتا, اللہ نے دیتے تو مینوں دیتا, 10 تو کی دیتا. ہم کیا دیتے ہیں کہ ہم زبانی جمع خرچ کے دھنی ہیں. ایک ایسا ہی 2 دوستوں کی دوستی تھی اور وہ بات ہوتی تھی, کہتا اللہ میں تیرے قربان, یا اللہ تیرے پہ سارا جہان قربان. اور دوسرا دوست کہے یار کوئی تھوڑی سی جملے ادھورے رکھ, کوئی تھوڑے سے کینڈے میں رہے. انہوں نے کہا نہیں, تمہیں پتہ ہی نہیں اللہ پہ ہم کتنے قربان ہوتے ہیں. اب اس کو پتہ تھا اپنے دوست کے ناشتے کے ٹائم کا. تو ناظرین, وہ اپنے بھیس بدل کر صبح سویرے آ کر اپنے دوست کے دروازے پہ دستک دیتا ہے, کہتا ہے کہ بھائی اللہ کے لیے ایک روٹی کا سوال ہے. اب وہ جو کہتا تھا نا ہماری طرح میں اللہ پہ قربان, سارا جہان اللہ پہ قربان, وہ بچے کو کہتا ہے صبح صبح کون آیا, ان کوئی اور کم نہیں, جاؤ یہ روٹی دے آؤ. اس نے نیچے سے باسی روٹی اٹھائی اور اس فقیر کے لیے بھجوا دی. وہ فقیر جو لباس بدل کر بھیس بدل کر آیا ہوا تھا, وہ گیا نہا دھو کر کپڑے پہنے, دوست کے پاس آ گیا, کہنے لگا یار اگر ہم اللہ پہ اپنی ذات جتنا بھی قربان ہو جائیں نا تب بھی ہمارا ایمان ہو. اس نے کہا تو اللہ کی ذات اقدس میں, ان کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے. اس نے کہا میں اللہ کی قسم ٹھیک کہتا ہوں,
کہ اگر ہم اللہ کو اپنے جیسا بھی مان لیں نا تو شاید پھر بھی کوئی ہمارے اندر کوئی ایمان کی رتی ہو۔ اس نے کہا اچھا تو میرے رب کی توہین کرتا ہے، وہ ڈنڈا اٹھایا، جب مارنے لگا تو اس نے جلدی سے پاکٹ سے ناظرین روٹی نکالی، کہنے کہا اس پہ مارنا، مجھے نہ مارنا، اس روٹی پہ مارنا۔ اس نے کہا یہ کیا چکر ہے؟ اس نے کہا دیکھو یہ روٹی تیرے گھر کی نہیں، میں نے صبح آ کر جو صدا لگائی تھی، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے ایک روٹی دے دو، میں نے کہا اللہ کے لیے روٹی دے دو۔ خود تو پراٹھے کھا رہا تھا، اللہ کو تو نے باسی روٹی دے دی، پھر کہتا ہے اللہ میں تیرے پہ قربان۔ اللہ جی تو بات یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے، چوتھا پارہ میں آپ نے بریک پہ جانا ہے، قرآن کہتا ہے شجی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ چوتھے پارے کی ناظرین پہلی آیت ہے۔ نیکی ہرگز نہیں کہ تم بڑا خرچ کرنے والوں میں اپنا نام بنو، وہ بڑا سخی ہے جی، بڑا خرچ کرتا ہے، اور خرچ وہ کرو جو تمہیں خود پسند نہیں، بلکہ وہ خرچ کرو مما تحبون جسے تم خود پسند کرتے ہو۔ ارسلان صاحب یہ جتنے اڈوں پہ بکرے کھڑے ہوئے ہیں جو ہم صدقہ دیتے ہیں، یقین جانیے دینے والوں میں سے کوئی بندہ بھی اگر یہ بکرا ذبح ہوا کسی کسائی کی دکان پہ ہو تو اس کی دکان کو آگ لگا دے۔ کوئی شک نہیں ہے اس پہ۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے وہ اپنے علامہ سید سبزواری صاحب کے سامنے رکھوں گا، اور پھر ہم چونکہ رمضان المبارک کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کی بات کر رہے ہیں، تو رمضان المبارک کے اندر جب ہم یہ کام کریں گے تو اس کے کتنے گنا جو ہے اس کا اجر زیادہ ہمیں ملے گا، اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ روشنی ڈالیں۔ ایک بریک لیتے ہیں میرے ساتھ۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے رمضان المبارک میں انفاق فی سبیل اللہ۔ میرے ساتھ مہمان شخصیات شامل ہیں، علامہ سید سبطین حیدر سبزواری صاحب۔ سر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کسی بے لباس مسلمان کو کپڑا پہنا دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبز ریشم پہنائے گا، اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے میوے کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلا دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا عمدہ پانی پلائے گا جو بہت ہی لذیذ اور خوش ذائقہ ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تمام کام جب ہم رمضان المبارک میں کریں گے تو ہمیں اس کا کتنا اجر ملے گا؟ جیسے ہر نیکی جو ہے نوافل کو فرائض کا درجہ دے دیا جاتا ہے، فرائض جو ہیں وہ 70 گنا کر دیے جاتے ہیں، تو رمضان میں انفاق فی سبیل اللہ کا اجر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، لیکن اس سے پہلے میں دو باتوں کی طرف بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو صاحب کا آپ نے 2 مرتبہ اس بات کو کہا کہ ہم کیوں کریں تقسیم، جسے جو آتا ہے کوئی سوال کرتا ہے دے دیں، ہم کون ہوتے ہیں کہ یہ دیکھنے والے کہ یہ مستحق ہے، جس نے سوال کر لیا کہ اس کی پہچان جو ہے بالکل ٹھیک۔ اصل بات استحقاق کی ہے۔ ٹھیک، استحقاق کدھر ہے؟ جدھر مفتی صاحب نے اس طرف بات بھی کر دی، استحقاق کو ہماری ذمہ داری مال کو صحیح جگہ پہنچانا ہے، یہ بھی ہمارے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں بار بار عرض کیا کہ ہماری فقط نکالنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں، اس کو صحیح جگہ پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ میں اس لیے نہیں اسے دے رہا کہ میں اسے مستحق نہیں سمجھتا، میں اسے دینا نہیں چاہتا، نہیں، میں اس لیے اسے نہیں دے رہا کہ میری نگاہ میں ابھی یہ ثابت نہیں ہے کہ مستحق ہے۔ جب مجھے پتا ہے میرے محلے میں ایک مستحق بیٹھا ہے، مجھے پتا ہے میری برادری میں ایک مستحق میرے بیٹھا گھر ہے، میں میرے گھر میں بیٹھا ہے، رشتہ داروں میں پہلے دیکھنا ہے، آپ وہاں جائیں تو استحقاق کا دیکھنا بھی ضروری۔ ایک اس نقطے کی طرف میں ایک ہی بات کر رہا ہوں۔ دوسری ایک بات اور کرنا چاہتا تھا کہ انفاق خرچ کرنے میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مال میں خرچ کر رہا ہوں آپ کی طرف سے، مفتی صاحب کی طرف سے میں خرچ کر رہا ہوں، یا میرے مرنے کے بعد میری اولاد میرے لیے خرچ کر رہی ہے، یا میں کہہ گیا ہوں وصیت، خود اپنے ہاتھوں سے خرچ کرنا یہ سب سے زیادہ بہتر ہے کہ انسان اپنے ہاتھ۔ بلکہ مشہور واقعہ مفتی صاحب کو آپ کے علم ہے کہ ایک شخص آ کے پیغمبر کو کہتا ہے کہ میں اگر مر جاؤں تو یہ ساری کھجوریں، ادھر کھجوریں ہی ہوتی تھی، یہ کھجوریں جو ہے میرے اللہ کے راستے میری طرف سے ہدیہ کر دیجیے گا، تقسیم کر دیجیے گا۔ مر گیا اتفاق، پیغمبر آئے، انہیں بتایا گیا کہ وہ شخص مر گیا اور یہ مال اس کی وصیت کے مطابق آپ کر دیجیے۔ پیغمبر نے ایک دانہ اٹھایا کھجور، ایک دانہ اٹھایا اور کہا کہ اگر یہ شخص اپنے ہاتھ سے یہ کھجور کا دانہ خرچ کر دیتا نا تو اس ڈھیر سے بہتر۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو بات یہ ہے کہ مال کو خود خرچ کرنا،
خود اپنے ہاتھ سے، پھر اپنے ہاتھ سے مسکینوں تک پہنچانا۔ ہم آئمہ کی انبیاء کی سیرت دیکھتے ہیں، جناب ابراہیم جو شیخ الانبیاء ہیں، آپ دیکھیں راستے پہ کھڑے ہو جاتے تھے، سبحان اللہ، مستحقین کے راستے میں کھڑے ہو، مسافروں کے لیے کھڑے ہو جانا تاکہ آئیں میرے ساتھ کھانا کھائیں، میں انہیں کھانا کھلاؤں، اور پھر کھلاتے تھے، اور آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آئمہ علیہ السلام کی سیرت مولا علی کی ہے، امام سجاد کی ہے، امام حسن کی، امام حسن کا دسترخوان۔ ابھی 15 ماہ رمضان آپ بات بھی ہم کر رہے تھے کہ 15 ماہ رمضان ولادت ہے امام حسن کی، تو دسترخوان مشہور تھا امام حسن کا۔ آج بھی لوگوں میں یہ رسم ہے، یہ سنت ہے کہ امام حسن کے نام پہ دسترخوان بچھاتے ہیں، تو کھانا دیتے تھے۔ امام زین العابدین کے بلکہ تاریخ میں یہ موجود ہے کہ آپ کے یہاں قبر پہ نشان پڑ گئے کہ مال اٹھا اٹھا کے خود کندھوں پہ جانا، غلام کو نہیں کہنا کہ تو اٹھا، نوکر کو نہیں کہنا کہ تو اٹھا، خادم کو نہیں کہنا کہ بالکل ایسے خود اٹھانا جانا، اور پھر رات کے اندھیرے میں جانا اور دروازے پہ رکھ دینا، دروازہ بجانا تو خود غائب ہو جانا، تاکہ یہ بھی پتہ نہ چلے کہ کس نے کیا۔ بلکہ مولا کائنات امیر المومنین کے حالات میں بھی یہ ملتا ہے امام سجاد کے، جب دونوں امام کے بیچ مولا کائنات جب شہید ہو جاتے ہیں تب اہل کوفہ کو پتہ چلتا ہے کہ رات ہمارے دروازوں پہ رزق دینے والا، خوراک رکھنے والا کون تھا، یا امام سجاد کے شہادت کے بعد پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کا۔ تو ایک اجر تو وہ آپ نے تھوڑا اجر تو ہے کہ اللہ 70 گنا بھی دیتا ہے۔ ماہ رمضان کو کہ شہر اللہ ہے، شہر توبہ ہے، خطبہ آپ نے خطبہ شعبانیہ اگر پڑھے سارا ماہ، تو یہ شہر اللہ ہے، اس لیے انسان اللہ کے مہینے میں زیادہ متوجہ ہوتا ہے۔ وَإِلَّا یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ آپ نے اسی مہینے میں نکال دی، کوئی شرط نہیں ہے۔ اکثر ہمارے یہاں بینکوں نے لیکن اجر زیادہ ہونے کی وجہ سے رمضان میں نکالی جاتی ہے۔ ہاں، چونکہ اجر زیادہ اللہ کا مہینہ ہے، ماہ رمضان کی ایک اپنی برکات ہے، ماہ رمضان کی سعادت ہے، اور پھر انسان نرم دل بھی ہوتا ہے۔ ماہ رمضان میں روزے رکھ کے ایک فطری طور پہ نرم دل ہوتا ہے، اس طرح مال خرچ کرتا ہے لیکن قلوب سخت ہوتے ہیں، دل سخت ہوتے ہیں، مال دے رہا ہے واجب ہے اس لیے نکال رہا ہوں، کوڑتا ہے، لیکن روزوں میں انسان کا دل نرم ہوتا ہے، بھوک اسے بتاتی ہے کہ جو نہیں کھاتے، جن کو نہیں ملتا ان کا کیا حال ہے، غربت بتاتی ہے، یہ ساری چیزیں، اس لیے اللہ نے اس پہ اجر بھی زیادہ رکھا ہے۔ میں چاہوں گا کہ مفتی سید عاشق حسین صاحب آپ سے گزارش ہے کہ جیسے حضرت نے بھی تاریخ میں آئمہ کے حوالے دیے، بزرگان دین کے حوالے دیے، آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے کچھ حوالہ ہو جائے، کچھ صحابہ کی زندگی سے حوالہ ہو جائے۔ جیسے میرے سامنے حضرت امام حسین کا ایک حوالہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ کہیں جا رہے تھے، حج کے سفر میں تھے، تو رستے کے اندر وہ کسی گھر میں انہوں نے پڑاؤ کیا، تو ایک خاتون تھی، اس کے پاس ایک بکری تھی، اس خاتون نے وہ بکری جو ہے وہ ذبح کر کے ان کو کھانا پیش کر دیا۔ اس میں حضرت حسن بھی تھے، حضرت امام حسین بھی تھے، اور ایک دو صحابہ اور بھی تھے۔ تو جب کبھی مدینہ کے اندر وہ عورت جو ہے وہ کافی عرصے کے بعد واپس آئی، تو وہ ڈھونڈتی ڈھونڈتی حضرت امام حسن حسین کے دروازے پہ چلی گئی، تو ان کو وہ واقعہ یاد کروایا کہ ایک دفعہ آپ سفر میں تھے، تو میں نے جو ہے وہ یہ کام کیا تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ کبھی وقت ملے تو مدینہ میں آ کے ملاقات کرنا۔ تو جب وہ مدینہ کے اندر آ کر ملاقات کرتی ہے تو پھر جو اس کا بدل دیا جاتا ہے، وہ اس ایک بکری کا بدل جو ہے وہ ہر کسی نے الگ الگ دیا اور کئی 100 گنا دیا۔ تو یہ تھی سخاوت حضرت امام حسن کی اور حضرت امام حسین کی، کہ حضرت امام حسین نے الگ دیا، حضرت امام حسن نے الگ دیا، اور جو باقی ایک یا دو صحابی اور تھے انہوں نے الگ دیا۔ تو اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انفاق فی سبیل اللہ اپنی ذات سے جو ہے وہ ظاہر ہے، ہمیں تو سارے احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے ملتے ہیں، تو جو آپ نے عمل کر کے دکھایا اور صحابہ نے اس کے اوپر عمل کیا، اس کے واقعات پہ روشنی ڈالیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہ جی نے مولا کائنات، وارث گھرانہ رسول، سرتاج بطول اور اخی رسول کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سخاوت کے حوالے سے بات کی۔ یقیناً ان کا آئیڈیل رسول پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے اس کائنات انسانی کو اپنی 18 سال کی عمر میں ایک NGO دی، جسے آج ہم فلاحی اداروں کو شاہ جی NGO کہتے ہیں۔ تو میں نے سامعین کی آسانی کے لیے لفظ NGO کہا ہے۔ آپ نے ایک تنظیم بنائی اور اس کا نام رکھا حلف الفضول۔ یہ جنگ فجار کی تباہ کاریوں کے اور بربادیوں کے بعد معاشرے کو اسٹیبلش کرنے کے لیے رسول پاک علیہ السلام نے چند نوجوانوں کو اکٹھا کر کے
ایک تنظیم بنائی کہ ہم بیواؤں کی مدد کریں گے، ہوں، ہم یتیموں کی دستگیری کریں گے، ہم غریبوں کو مدد اور معاونت پہنچا کر ان کی تباہ حالی کو پھر بحالی میں بدل دیں گے۔ اب بات آتی ہے اس وقت جب ریاست مدینہ معرض وجود میں آ جاتی ہے اور باقاعدہ ایک مالی نظام جو ہے وہ دنیا انسانیت کو متعارف کروا دیا جاتا ہے زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں اور عطیات و خیرات کی صورت میں۔ تو اس وقت بھی میرے رسول فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے 22 سال پہلے 18 سال کی عمر میں نے جو انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ادارہ قائم کیا تھا، اگر اس کی کوئی شک لا کر آج بھی مجھ کو کہے نا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، یہ وہ آپ کی تنظیم ہے جس کے تحت آپ نے انسانوں کی مدد کے لیے ایک ادارہ قائم کیا تھا، میں وہ لے کے آیا ہوں، تو میں آج بھی اس معاہدے کی پابندی کرنے کے لیے اور اس کے جو اصول ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ اور یہ کیوں نہ ہو، زوجہ رسول ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کروٹیں لے رہے تھے، بار بار کروٹیں لے رہے تھے، اور میں نے سمجھا شاید طبیعت ناساز ہے اور ناسازی طبع کی وجہ سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نیند مبارک نہیں آ رہی۔ تو میں نے عرض کیا میرے سر کے تاج، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، طبیعت تو ٹھیک ہے۔ تو ناظرین، میرے اور آپ کے رسول جو کائنات کے سخی اعظم ہیں، جو سخی اعظم ہیں، آپ نے سرہانے سے ایک دینار اٹھایا، رائج السکہ جو تھا اسے اٹھا کر کہا عائشہ یہ مجھے نہیں سونے دے رہا، یہ مجھے نہیں سونے دے رہا، آج کچھ مال آیا تھا اور وہ مال غنیمت بانٹتے 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 یہ ایک بچ گیا جس کو لینے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ تو میں کہتا ہوں کہیں ایسی صبح نہ ہو جائے کہ یہ میرے پاس رہ جائے اور میں دنیا سے چلا جاؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ کسی مستحق تک پہنچ جائے، بالکل ٹھیک اور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس جھولی میں پلنے والے اور راکب دوش مصطفیٰ، جگر گوشہ مرتضیٰ، دل بندے سیدہ فاطمۃ الزہرا، حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی سخاوت آج بھی تاریخ اسلام کے اندر ضرب المثل قرار دی جاتی ہے۔ کوئی شک نہیں آپ کے ڈھیروں ناموں میں سے ایک نام جو عوام الناس میں زیادہ لیا جاتا ہے وہ ہے سخی حسین۔ کوئی شک نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے، میں آپ دونوں مہمانوں کا بہت مشکور ہوں۔ ناظرین، آپ نے انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع کے اوپر آج تفصیل سے گفتگو سنی۔ آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔